بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے معاف فرمانے والے، اے محبت کرنے والے، اے غفور الرحیم، ہم تجھ سے توبۃ النصوحہ کی توفیق مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سے ماضی میں کی گئی برائیوں، خطاؤں کو ہم مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ، وہ سچی توبہ سے ہی ممکن ہے، ایسی توبہ جو اعمال نامے میں سے ساری کی ساری برائیوں، لغزشوں، کوتاہیوں اور گناہوں کو تیرے کن سے مٹا دے۔ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے بخشش کرنے والے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آئندہ گناہوں سے بچیں، ہم نیکیوں میں سبقت کرنے والے بن جائیں۔ ہم تیری ہی توفیق ہے یہ کہ تو نے ہمیں توبہ کی توفیق دی، تو نے ہی ہمیں ہمارے گناہ دکھائے، ہمیں معافی مانگنے کی توفیق دی ہمارے گناہوں پہ، تو نے ہی ہمیں اندھیروں سے نکالا، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے معاف فرمانے والے، بس ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے نہایت زبردست، اے بہت بخشنے والے، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ان کو نیکیوں میں بدل دے اور ہمیں توفیق دے کہ آئندہ ہم چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچیں۔ ہر گناہ سے ہمیں بچا لے، ہمیں ہمارے گناہ بہت بڑے کر کے دکھانا، ہم سے جانے انجانے میں گناہ ہو جائیں تو ہمیں اپنے گناہ کا فوراً احساس ہو جائے اور ہم فوراً تجھ سے معافی مانگیں اور تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے۔ یا اکرم الاکرمین، ہماری زندگی کی مہلت ختم ہونے سے پہلے ہمیں اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق بخش دے۔ ہم آخرت کی عظیم ترین کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ تیری عنایت خاص سے ہی ممکن ہے، بس ہم پر اپنا فضل فرما دے۔ یا بدیع السماوات والارض، تو نے ہی ہمیں پیدا کیا اور تو ہی ہمیں ہدایت دیتا ہے، تو ہی ہمیں کھلاتا اور تو ہی ہمیں پلاتا ہے اور تو ہی ہمیں زندگی دیتا ہے۔ اللہ، ہم تیرے محتاج ہیں، تیری مدد اور توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اے ہمارے رب، تجھے تیرے ان سارے ناموں کا واسطہ، تو ہم سب کو احساس برتری اور احساس کمتری دونوں سے بچا لے اور ہمیں شیطان مردود سے بچا لے۔ اور ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ شیطان ہمیں برائیوں پر اکسائے اور ہمیں گمراہی کی طرف ہماری پھیر دے۔ یا شکور، تو حسن عمل کی قدر کرنے والا، بہتر سے بہتر جزا دینے والا ہے، تو ہماری کوششوں کو دیکھ رہا ہے، تو کوششوں کی قدر کرتا ہے، تو اے اپنے بندوں کی کوششوں کو قبول کرنے والے، ہماری کوششوں کو قبول فرما لے۔ جو لوگ تیرے راستے میں کوششیں کرتے ہیں ان کو بہترین اجر عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اے اللہ، ہم توفیق ہمیں دے کہ ہم دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹیں۔ اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکیاں کرنے میں پہل کریں، ہم نیکیاں کرنے میں سبقت کریں، ہم صرف تیری رضا کی خاطر نیکیاں کریں۔ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمیں احسن اعمال سر انجام دینے کی توفیق بخش۔ یا نور السماوات والارض، ہمیں اپنی قربت عطا فرما، سکون اور عافیت عطا فرما۔ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں تیرے حکمات پر عمل ہم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہم کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ اے ہمارے رب، اے رب العرش العظیم، اے کاموں کے پورا کرنے والے، اے قدرت رکھنے والے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے، ہمیں خیر و عافیت عطا فرما اور ہماری نسلوں میں خیر ہی خیر ڈال دے۔ اے ہمارے رب، ہم تجھ سے اپنی دعائیں مانگتے ہیں، ہم تجھ سے فریادیں کرتے ہیں، اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ اے حاجات کو پورا کرنے والے، جب تو کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔
تو ہم سب مسلمانوں کی تمام جائز دعاؤں پر کن فرما دے اور سب کے حق میں بہتر بنا دے. ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما، ہم پر اپنا فضل و کرم فرما دے. اے سلامتی دینے والے، اے امن دینے والے، ہمیں چین و سکون عطا فرما. ہمیں اپنی اطاعت پر قائم رکھنا، ہمیں ہماری نسلوں کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھنا. ہم جہاں سے بھی گزریں ایک اچھی یاد، اچھے الفاظ چھوڑ کر جائیں. ہمیں بہترین اخلاق والا بنا دے، مرتے دم تک اچھے اخلاق پر قائم رہیں. اے رزق عطا فرمانے والے، اے بہت زیادہ دینے والے، ہم سب کے روزگار میں برکتیں عطا فرما دے، سکون و خوشیاں عطا فرما دے. اے ہر چیز کے جوڑے بنانے والے، جو جوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کے خواہش مند ہیں اور جو طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ عورتیں ہیں، ان سب کو نیک اور صالح ازواج عطا فرما. ان ازواج میں آپس میں محبت اور برکت عطا فرما. ان سب کے نکاح کو آسان بنا دے، ان سب کے گھروں میں برکتیں آسانیاں فرما. اپنے غیب سے مدد فرما. جتنے بھی شادی شدہ جوڑے ہیں انہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھنا، سلامت رکھنا، سب کی جوڑیاں سلامت رکھنا. جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمانا، اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا. اے روزی دینے والے، ہم سب مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے رزق کی فراوانی عطا کر. ہمیں محتاج، مسکینوں، ضرورت مندوں کی مدد کرنے والا بنا اور ہمیں دینے والا ہاتھ بنانا، لینے والا ہاتھ نہیں بنانا. ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہیں کرنا سوائے اپنے. ہمیں احسان جتانے والا نہیں بنانا. ہم تجھ سے ڈرنے والے ہوں، اپنے سے ڈرنے والا بنانا ہمیں. اے پیدا کرنے والے، اے بے حد بڑائی والے، اے غفور الرحیم، ہم سے وہ عمل کروانا جو تجھ کو پسند ہو، جو تجھے ناپسند ہو ان سے بچانا. یا حکیم، ہم تجھ سے حکمت، رشد و ہدایت مانگتے ہیں. ہمیں بہترین صلاحیتیں عطا فرما جو ہم تیری راہ میں استعمال کریں. اے دعائیں قبول فرمانے والے، اے نہایت خوبصورت، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہمارے لیے آسانیاں فرما دے، ہمارے معاملات آسان کر دے، ہماری فکریں، بیماریاں، پریشانیاں دور فرما دے، صحت اور عافیت اور خوشیاں عطا کر، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے ہمارے پروردگار، اے نہایت بزرگی والے، ہم تجھے تیرے سارے ناموں سے پکارتے ہیں. ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے ازواج، ہمارے بچے، ہماری نسلیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے تمام رشتہ دار، تمام دینی بہن بھائی، ہمارے تمام خاندان کے افراد اور کل امت مسلمہ اور وہ تمام مسلمان بہن بھائی جو ابھی زندہ ہیں اور جو تیرے پاس آ چکے ہیں، سب کو جنت الفردوس میں داخل کر دے. اے اللہ، ہم سب کو قبر کی آزمائش سے، قبر کے عذاب سے بچانا، ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دینا، ہماری قبروں میں نور کر دینا، ہماری قبروں کو کشادہ کر دینا، ہماری قبروں کے آس پاس جو قبریں ہوں وہ بھی نیک روحوں کی ہوں. اے اللہ، ہمیں جہنم کے عذاب سے، ہمیں ہر طرح کے عذاب سے بچانا، اچانک آنے والے حادثات سے، آفات سے بچانا، موذی لمبی بیماریوں سے بچانا، ہر شر سے، تمام فتنوں سے بچانا، برے اخلاق سے بچانا. اے اللہ، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنی قربت عطا کر. ہم نادان ہیں، شیطان کی باتوں میں آ کر بہک جاتے ہیں اور اپنی نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں. اللہ، ہمیں شیطان کی چالوں سے بچا لے، ہر طرح کی گمراہیوں سے بچا لے اور ہم سے راضی ہو جا. یا حیو یا قیوم، اے شفا دینے والے، جن جن لوگوں کو مختلف بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے. اے کرم فرمانے والے، جن کو مختلف آفتوں نے گھیرا ہوا ہے، جو بے گناہ جیلوں میں قید ہیں، جو لوگ بے روزگار ہیں، جو کوئی بھی جس قسم کی پریشانیوں مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ان سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ان سب کی مشکلات کو دور کر دے. سکون و عافیت، خوشیاں، برکتیں، رحمتیں، ایمان اور یقین کی دولت، صحت اور تندرستی عطا کر. ہم سب پر اپنے کرم سے اپنے خزانے کھول دے کہ ہم تیری راہ میں دیتے چلے جائیں اور وہ کبھی ختم نہ ہوں. اے اللہ، تیرے تو خزانے اتنے ہیں کہ اگر دنیا کے سب جن اور انس ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو کر اپنی حاجات طلب کریں لیکن پھر بھی تیرے خزانے میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی اگر تو سب کچھ بھی دے دے. اے اللہ، تو غنی ہے، بے نیاز ہے، تو اکیلا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہماری سب کی جائز حاجات اور خواہشات کو اپنی شان کے مطابق پورا کر دے اور اس نعمت کے ملنے پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے. ہم سے آسان حساب کتاب لے، جو تو نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا ہم سے آسان حساب لے.
ہمیں بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنا، ہمیں ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یا اللہ، جس کسی کا جس طرح کا بھی نقصان ہوا، اے کائنات کے خالق و مالک، اے ہمارے رب، انہیں اس نقصان کے بدلے بہترین نعم البدل عطا کر۔ اے اللہ، تو علیم ہے، تو دلوں کے حال، سینوں کے راز، ہماری سوچوں تک کو جانتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رحمان، یا رحیم، ہمارے تمام معاملات کو آسانیوں خیر کے ساتھ سنوار دے۔ یا باسط، اے دلوں کو تقوی عطا فرمانے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر جمنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں پر غلاف آ گیا ہے، ہمارے دل گناہوں کے بوجھ سے بوجھل ہیں۔ اللہ، ہمارے دلوں میں بہت بیماریاں آ گئی ہیں، جیسے حسد، کینہ، بغض، غرور و تکبر وغیرہ۔ اللہ، ان سارے گناہوں کو دور کر دے۔ اللہ، ہمیں قلب سلیم عطا فرما دے۔ ہم گناہوں کے دلدل میں گرتے چلے جا رہے ہیں، ہم پر اپنی رحمت کر دے، ہمیں ان گناہوں کی دلدل سے نکال دے، آج سے، ابھی سے، ہمیشہ کے لیے نکال دے۔ ہم تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں، ان ناموں کا واسطہ دیتے ہیں جن کو تو نے اپنے علم غیب میں رکھا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھ۔ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، دلوں کو سختی دور کر دے ہمارے دلوں کی۔ اے قدرت رکھنے والے، اے قائم رہنے والے، ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی عطا کر۔ ہمیں مرتے دم تک ایمان کی بہترین حالت پر رکھنا، مرتے وقت شیطان کے دھوکے، اس کے شر سے بچانا، موت کی سختی سے بچانا۔ ہماری موت شہادت کی موت ہو، بہت آسان موت ہو، مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب کرنا۔ جب ہم تجھ سے ملیں تو اس حال میں ملیں کہ تو ہم سے راضی ہو۔ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما دے۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہمارا ہر نیک عمل تیرے لیے خالص ہو، ہماری نیتیں تیرے لیے خالص ہوں۔ اے فیصلہ کرنے والے، اے پالنے والے، اے نہایت بردبار، ہمیں وہ ہر خیر عطا کر دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی، اور ہمیں ہر اس شر سے بچا لے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ہماری زندگی میں، ہمارے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر داخل کر دے۔ اے اللہ، اے بارش برسانے والے، تو بارش برسانے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، تو رحمتوں کی بارش برساتا ہے، ہمارے دلوں پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش برسا، ہمیں بھی بہترین خوشخبریاں سنا دے، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرما دے۔ یا رب العرش العظیم، اے نرمی کرنے والے، خبر رکھنے والے، اے محبت کرنے والے، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اس کو بہترین طور پہ لکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا کریم، ہمیں علم نافع عطا کر، ہم علم نافع سے وابستہ رہیں، کیونکہ اس کی تعلیم نیکی ہے، اس کی طلب جستجو عبادت ہے، طالب علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے، بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا حسیب، ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کرنا۔ یا مجیب، ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا۔ یا ودود، ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، ہماری اولادوں کو ایسے قدردان لوگ ملیں جو ان کی عزت کریں، ان کی محبت، ان کی صلاحیت، ان کی شخصیت، ان کی محنت، ان کی سیرت اور صورت کی قدر کر سکیں اور قدردانی کا حق ادا کر سکیں۔ وہ تجھ سے ڈرنے والے ہوں، تیرے فرما بردار ہوں، اور یہ ساری صفات ہماری اولادوں میں بھی عطا فرما دے۔ اے محبت فرمانے والے، ہمارے بیٹے جن کے خاندانوں کی بنیاد ڈالیں، وہاں وہ ایسے بہترین سربراہ خاندان بنے جو اپنے گھر والوں کے لیے اخلاق اور معاملات میں محبت اور حسن سلوک میں بہترین ہوں۔ اور اسی طرح ہماری بیٹیاں بھی، اے نہایت فضل و کرم کرنے والے، ہمارے بچوں، ان کے بچوں کے بچوں، ہماری نسلوں کو صراط مستقیم پر چلائے رکھنا، استقامت دینا۔ اے مدد کرنے والے، اے نہایت مہربان، ہمارے بچوں کی زندگی نور اسلام کی روشنی سے جگمگاتی رہے، کبھی بھی یہ روشنی مدھم نہ ہو۔ ہمارے بچے جہاں جائیں وہاں لوگ ان سے محبت کرنے والے ہوں، ہمارے بچے پوری دنیا میں اسلام کی شمع روشن کرنے والے ہوں، تیرے دین کا نام روشن کرنے والے ہوں۔ ان کی مدد فرما دے، ان کی اصلاح فرما دے، ان کو استقامت عطا فرما دے، ان کی فرشتوں سے اور انسانوں سے مدد فرما دے۔
یا اللہ ان کی عزت قدر کرنے والے، ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ ان کے اطراف ہوں، ان کے لیے آسانیاں کرنے والے ہوں۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی بہترین اچھے اخلاق اور حکمت والا، شعور والا، ادب و احترام کرنے والا بنا دے، عزت کرنے والا، محنتی، سچا، پکا مومن بنا دے۔ اے مالک الملک، یہ سب کچھ تیرے فضل سے ممکن ہے، تیرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو ہمیں عطا کر دے۔ یا حیو یا قیوم، ہماری دعائیں سن لے، ہمیں وقت کو ضائع کرنے سے ہمیں بچا لے، ہمیں وقت کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمارے اندر بھی اور ہماری نسلوں میں بھی اچھی صفات پیدا کر دے۔ اے کائنات کو پیدا کرنے والے، تجھے ہی علم کامل ہے، تو ہی جانتا ہے سب لوگوں کے کیا مسائل ہیں، تو ان سب کے مسئلے مسائل دور کر دے، سب کو چین و سکون اور عافیت نصیب کر دے۔ یا مستجیب الدعوات، ہمارے اور تیرے درمیان کچھ حقوق ہیں، ان میں ہونے والی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا بنائے رکھنا، ہمیں حقوق العباد کو حسن طریقے سے پورا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں ایسی وسعت دے کہ ہم لوگوں کے قصور معاف کر سکیں، اور ہم جانے انجانے میں جن کی حق تلفی کر بیٹھے ہیں ان کو اپنی ایسی محبت عطا کر دے، ایسی قربت عطا کر دے کہ قیامت کے دن ان کا کوئی حق ہم پر باقی نہ رہے۔ ہمیں ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنا دے۔ اے عطا کرنے والے، ہمیں حلال رزق عطا کر، ہمیں حرام کام، حرام کھانے سے بچا، ہمیں اپنی عطا کی ایسی لذت دے کہ ہم نافرمانی سے بچ سکیں تیری۔ اے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ہماری نسلوں اور ہم سے جڑے تمام رشتوں کو بھی ہر شر سے بچانا، ہر بری عادتوں سے، برائیوں سے، برے دوستوں سے بچانا۔ اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، تو نے کتنی خوبصورتی سے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کر دی ہے۔ یا رب ہمیں عزت عطا کر، ہمیں ہمارے گناہوں کی فوراً سزا نہیں دے، ہمیں توبہ کی تو نے توفیق دی، ہمیں ہمارے گناہوں کی تو نے فوراً سزا نہیں دی۔ یا اللہ یہ تیرا بہت بڑا شکر ہے، ہم تیرے شکر گزار بنتے ہیں، ہمارا شکر قبول فرما لے۔ اے اللہ آخرت میں بھی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا، عزت دینا اور اپنی جنتوں میں داخل کرنا۔ اے بھلائی اور احسان کرنے والے، ہم علم کے حریص بنیں، علم سیکھنے کے لیے حیا نہ کریں، ہمیں علم نافع عطا کر، فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد فرما، ہم علم سیکھنے کے لیے خوب مشقت اور صبر کا مظاہرہ کریں اور استقامت اختیار کریں، علم کو عمل سے محفوظ کرنے والا بنا دے، قرآن فہمی عطا کر دے۔ اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام کے رب، اے تورات، زبور، انجیل، قرآن عظیم نازل کرنے والے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، ہم تجھ سے جنت کے بلند درجوں کا سوال کرتے ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیری عطا کی گئی نعمتوں کے زوال اور اپنے نفس کے شر سے پناہ چاہتے ہیں، تو ہمیں غفلت کی زندگی سے بچا لے، گمراہی سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل دے۔ یا مقلب القلوب، ہمیں نیک صالحین کی صحبت عطا کر، ہمیں اپنے اولیاء بندوں میں شامل فرما جو تیرے دوست ہوں۔ اے اللہ تو بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا، تو دعائیں رد نہیں کرتا، ہماری مناجات قبول کر لے، تو ہمیں پاکیزہ دل عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہی حقیقی وارث ہے، ہم سب کو ہی تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ ہمیں میدان حشر کی گھبراہٹوں سے، اس دن کی گرمی سے بچانا، ہمیں حوض کوثر سے پانی پلانا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا، ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا، ہم سابقون الاولون میں ہوں، نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں، ہمیں ان بندوں میں شمار کر لے جن سے تو دین کے اعلیٰ ترین کام لے رہا ہے، ان بندوں میں شمار کر لے جن کو تو نے اپنی نعمتوں، رحمتوں اور فضل و کرم سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں ایسی رفعت اور بلندیاں عطا فرما کہ جن کے بعد پستیاں نہ ہوں، ایسی نعمتیں عطا فرما جن کو زوال نہ ہو۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور کل امت مسلمہ کو سچ بولنے والا بنا دے، ہمیں تقوی نصیب کر، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا جائزہ لے سکیں کہ ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں، ہمیں ان خرابیوں کو دور کرنے کی توفیق دے دے، ہمیں بہترین مہمان نوازی کرنے والا بنا دے۔ یا نور السماوات والارض، اے دعاؤں کو سننے والے، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ دعا تو تقدیر بدل دیتی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اتنی طاقتور چیز ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اللہ ہم تجھ سے اچھی امید کے ساتھ اپنی حاجات طلب کرتے ہیں، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے، ہماری جائز ضروریات کو آسان طریقے سے پورا فرما۔ اے سمندروں کے رب، اے کائنات کے خالق و مالک،
تجھے بندے کا ایک ایک آنسو پسند ہے، تو آنسوؤں کی قدر کرتا ہے، چاہے وہ گناہ کے بعد ندامت بھرے آنسو ہوں یا خوشی کے آنسو ہوں۔ اللہ ان کو قبول فرما لے، ہم سے راضی ہو جا، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دے، ہمیں مشکلات میں صبر کرنے کی توفیق دے اور نعمتوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ تو اپنے بندوں کو خاموش سسکیوں کو ان کی سنتا ہے، ان باتوں کو بھی جو وہ زبان پر نہیں لا پاتے، ہماری وہ دعائیں بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تجھ سے اچھا گمان کرتے ہیں، ہمارے حق میں بہتر کر دے، ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری کر دے، بھلائیاں دے دے، خوشیاں دے دے، عافیت دے۔ اے اللہ ہمارے کانوں میں تیری ناپسندیدہ باتیں نہیں جائیں، ہماری زبانوں سے وہی الفاظ ادا ہوں جو تو چاہتا ہے، ہم ہر وہ نیک عمل کریں جو تجھے پسند ہو، اور جو تجھے ناپسند ہو ہم اس سے رک جائیں، ہم اس سے کوسوں دور ہو جائیں۔ ہمارے عقیدے خالص توحید پر مبنی ہو، ہمیں اور ہماری نسلوں کو مرتے دم تک توحید پر قائم رکھنا۔ اے اللہ ہمارے لیے خیر کے راستے کھول دے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا لے، شیطان کے شر سے، اس کی چالوں سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے ساتھیوں سے، اس کے لشکروں سے بچا لے۔ یا اللہ جو جو فتنے اس معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں اور ان کی نسلوں کو ان سب چیزوں سے بچا لے، LGBTQ سے، یا اللہ ہومو سیکشوالٹی سے، یا اللہ دجال کے فتنے سے، یا اللہ جتنے فتنے آنے والے ہیں، یا اللہ ظالموں کے فتنوں سے، یا اللہ یہود و نصارہ کے فتنوں سے، ہر طرح کے فتنوں سے ہم سب کو بچا لے، اور ایسے مسلمانوں کے فتنوں سے بھی بچا لے جو اس طرح کی چیزوں میں مددگار بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کے اوپر اپنا خاص رحم کر دے، ہمیں، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے سب نسلوں کو اور ان کی نسلوں کی بھی نسلوں کو، یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنوں سے بچا لے، چاہے وہ کہیں بھی پائے جاتے ہوں۔ اے اللہ جب تک تو نے ہمیں زندگی دی ہے ہماری نیکیاں بڑھتی رہیں، ہم نیکیاں ہی نیکیاں کرتی رہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے ایسی روح مانگتے ہیں جو مطمئن ہو، تجھ سے ملنے پر یقین کرتی ہو، جو تیری عنایات سے مطمئن ہو۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ہم گناہوں پر نادم ہیں، ہم گناہوں اور بری عادتوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر بہت خامیاں ہیں یا اللہ، سچ کہہ رہے ہیں ہمارے اندر بہت خامیاں ہیں ابھی بھی، یا اللہ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، یا اللہ تو ہماری تمام خامیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری اصلاح فرما دے۔ اے توبہ قبول کرنے والے جو تجھ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو انہیں پسند فرماتا ہے، بس ہمیں اور ہمارے تمام گھر والوں کو، تمام مسلمین، تمام مسلمات کو بھی بخش دے، تیری طرف رجوع کرنے والوں میں سے بنا دے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں، ہماری اولادوں کو ہمارا ادب عزت کرنے والا بنا دے، اور ان کی اولادوں کو ان کا ادب و عزت کرنے والا بنا دے، ہمیں بھی دوسروں کی عزت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، اے نصیر ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما دے، تو ہی مدد کر سکتا ہے، یا اللہ اسباب بھی تو ہی مہیا کرتا ہے، ہم سب سے پہلے تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم قرآن سے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔ اے اللہ ہم بہت نادان، نالائق، ناسمجھ ہیں، ہم جاہل ہیں، یا اللہ ہم کام کو بگاڑ دیتے ہیں، ہمارے معاملات سنوارنے والے، ساری تدبیریں تیرے حکم سے انجام پاتی ہیں، تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یا اللہ ہمیں تو اپنے آپ سے مانگنے والا سکھا دے کہ ہم تجھ سے مانگیں، سب سے پہلے ہمارے حق میں بہترین کر دے، ہمیں بہترین صلاحیتیں دے دے جن سے ہم دین اور دنیا کے آسان طریقے سے کام کر سکیں، ہمیں دنیا پر رول کرنے والا بنا دے، یا اللہ مسلمانوں کے اعمال درست کر دے، ان کو ظالم حکمرانوں سے نجات دلا دے، یا اللہ ان کو ایسے اعمال کرنے والا بنا دے جن سے تو خوش ہو جائے، ان کے اعمال نامے میں نیک اعمال اور توبہ و استغفار اتنی بھری ہوئی ہو کہ ان کے اوپر ظالم حکمران کبھی مسلط نہ ہو۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو انبیاء شہداء نہیں ہوں گے، لیکن انہیں جو مرتبہ ملے گا اس پہ انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ اے رب ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے ازواج کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسل در نسل اور تمام رشتہ دار، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو ان میں شامل فرما لے ہیں، ہمارے لیے وہاں سے آسانی کر دے جہاں ہمارا گمان تک نہیں جاتا، ہمیں رزق وہاں سے دے دے جہاں سے ہمارا گمان تک ہمارا نہ ہو، ہمیں ایسا تقویٰ عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہی قادر ہے، تو ہی اسباب بنانے والا ہے، تو ہمارے لیے خیر و عافیت اور برکتوں کے دروازے کھول دے جو کبھی بند نہ ہوں۔ اے ابراہیم علیہ السلام کو علم سکھانے والے، ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی علم سکھا،
اے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا کرنے والے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی فہم عطا کر، ہمیں علم نافع عطا فرما دے، ہمیں نعمتوں پر شکر گزاری کرنے والا بنا دے، ہم کثرت سجود اور تیرا کثرت سے ذکر ادا کرنے والے ہوں، ہمیں ظاہری باطنی روحانی ہر طرح کی بیماریوں سے بچا لے، اور ہماری اولاد کو کسی کا محتاج نہیں کرنا، ان کی نسلوں کو کسی کا محتاج نہیں کرنا، کسی کا بھی محتاج نہیں کرنا یا اللہ، صرف تو اپنا محتاج رکھنا، ہمیں اپنے والدین کے لیے، ہماری آل اولاد کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا، اور ان کی اولادوں کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا، اور ہم سب کو متقین کا امام بنا دے، ہماری نسلوں تک خیر ہی خیر رکھنا۔ اللہ، جو لوگ اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کر دے، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان اور نیکیوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں وہ ہمارا کمال نہیں بلکہ وہ تیری عطا کردہ ہیں، ہمیں ان عطاؤں پر اپنا شکر گزار بنا دے، تکبر کرنے سے بچا لے مالک۔ اے مالک الملک، تو طوفانوں کا رخ موڑنے کی طاقت رکھتا ہے، مردہ زمین کو پھر سے ہرا بھرا کر دیتا ہے، اندھیروں سے روشنی کی کرن نکالنے پر قادر ہے، تو ہر ایک کی جائز مرادیں، دعائیں، ضروریات پوری کر دے، ان کے حق میں بہترین کر دے۔ مسلمانوں پہ جو فتنے چھائے ہوئے ہیں یا اللہ، ان کا رخ موڑ دے، مسلمانوں کی اصلاح فرما دے یا اللہ، مسلمانوں کی اصلاح فرما دے یا اللہ، مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنوں سے بچا لے یا اللہ، ان میں جو منافقین ہیں ان کے فتنوں سے بھی بچا لے۔ اے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ نکالنے والے، برے لوگوں کے شر کا رخ ہم سے موڑ دے، یا حیو یا قیوم، ہمارا اور ہمارے گھر والوں کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، ہمیں شرح صدر عطا فرما دے، ہماری موت سے پہلے ہماری اصلاح کر دے، ہم خوشی خوشی اسلام کے احکامات پر عمل کریں، ہمارا سینہ نہ گھٹے، پوری دنیا میں ہمارا مسکن کسی ملک میں بھی ہو، ہم اسلام کو غالب کرنے کے لیے کوششیں کریں، ہماری اس پر خاص مدد فرما دے، ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، اور تمام مسلمین، تمام مسلمات کی اصلاح فرما دے، اور اسلام کے غالب آنے میں ان کا حصہ شامل فرما لے۔ یا اللہ، ہمارا بہترین اختتام کرنا، توحید پر خاتمہ بالخیر کرنا، اس حال میں موت آئے کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے۔ اے اللہ، ہماری نیکیوں کی حفاظت کرنا، ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں۔ یا اللہ، ہمیں اس سے بہت ڈر لگتا ہے کہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، ہماری نمازیں، ہمارے قرآن، ہمارا دعویٰ، ہماری کوئی نیکی ضائع نہ ہو۔ ہمیں اپنا ایسا خوف عطا کر دے کہ ہم دوبارہ برائیوں اور خراب عادتوں کی طرف نہ پلٹیں، ہم تیری راہ میں، نیکیوں کی راہ میں آگے آگے بڑھنے والے ہوں، ہمیں سابقون الاولون میں شامل فرما دے، جو دنیا میں بھی نیکیوں پر لپکتے ہیں، کوئی موقع نہیں چھوڑتے، ہر طرح کے موقع اویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح وہ آخرت میں بھی سابقون الاولون میں ہوں گے۔ یا اللہ، ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ اے سبحان قدوس، ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع پیدا کر دے، ہمیں، ہماری اولادوں، ہمارے سب گھر والوں، خاندان والوں، تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ہر طرح کے غم، سستی، کاہلی، بخیلی، قرض اور لوگوں کے غلبے سے بچا لے، ہمارے اندر سے شرک اور بدعت، نفاق نکال دے، ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنا دے، قطع رحمی سے بچا لے، ہمیں عفو و درگزر کرنے والا بنا دے، ہمارے اندر سے کینہ، غرور، تکبر، حرص، تجسس، جلن، حسد، لڑائی جھگڑا، بدگمانی، بد زبانی، جو لوگ گالیاں دیتے ہیں، یا اللہ، بد نظری، بد گوئی، بدتمیزی، بد اخلاقی، غیبت، دھوکہ دہی، بے راہ روی اور شکوہ شکایت، الزام تراشی، طعنہ زنی، بہتان، چوری، انا، ظلم اور زیادتی، غرض ہر طرح کی برائیاں نکال دے یا اللہ، ہر طرح کی برائیاں نکال دے، ہمیں زنا، فحاشی سے کوسوں دور رکھنا یا اللہ، ہمیں بے پردگیوں سے بچا لے یا اللہ، ہماری خاص حفاظت فرما یا اللہ، ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اے اللہ، یہ برائیاں ہم میں سے جس کے اندر بھی ہوں، جس کے اندر بھی موجود ہوں، تو اپنی رحمت سے انہیں دور کر دے اور ہمیں نیکی کے راستے پر استقامت دے دے، ہمیں خوبصورت دل اور اعلیٰ سوچ والا بنا دے۔ اے فیصلہ کرنے والے، ہماری زندگی کو بے مقصد نہیں بنانا بلکہ با مقصد بنانا، ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا، ہمارا ذہنی توازن صحیح رکھنا اور ارذل العمر سے بچانا، ہمیں کسی اور کا محتاج نہیں کرنا، اپنا ہی محتاج رکھنا۔ اے ہمارے رب، ہمیں منفی خیالات، وسوسوں، مکر و فریب سے، نافرمانی سے بچانا، ایسے تمام رسم و رواج جو اسلام کے خلاف ہوں، ایسے تمام کاموں سے بچانا جو غیر مسلموں کے شعار ہوں،
ایسی خوشی سے بچانا جو تیری نافرمانی پر اکسائے، ہمیں اور ہماری آل اولاد سب کو بچائے رکھنا۔ اے اللہ ہمیں اپنا تجزیہ اور تزکیہ کرنے والا بنا دے، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں وہ دور کر دے، ہر اس غم اور زخم کو دور کر دے جو دلوں کو بوجھل کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں سکون قلب عطا کر دے، ہمیں اپنی محبت عطا کر دے۔ اے محبت کرنے والے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی راہ میں دینے والا بنانا، ہماری نیتیں اپنے لیے خالص کر لے، ہم تیری رضا چاہتے ہیں، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں احسان جتانے کی روش سے بچا۔ اے اللہ ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہماری قربانی سب تیرے لیے ہو، ہمیں توبہ اور استغفار کرنے والا بنا۔ اے اللہ نفسا نفسی سے بچا کر رکھنا، اے اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچانا۔ یا مسبب الاسباب، ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل وہ راستہ ہے جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ دعا کے ذریعے ٹھنڈی کروا دیتا ہے، جو شدید طوفانوں میں کشتی نوح کو پار لگوا دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو ڈھارس دینے والے، اے اصحاب کہف کے قلوب کو مضبوط سہارا دینے والے اللہ، ہمارے دلوں میں سکون، گھروں میں سکون، زندگیوں میں سکون عطا کر، خوشیاں عطا کر، خیر و برکتیں عطا کر دے۔ اے ہمارے رب، ہمارے خالق و مالک، ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمارے حق میں، ہمارے گھر والوں، تمام مسلمانوں کے حق میں بہترین کر دے۔ بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، ہماری دعاؤں پر کن فرما کر ہمیں سکون دے دے۔ ہماری خواہشات بہت چھوٹی ہیں، تیری رحمت بہت وسیع ہے، ہمارے ساتھ نرمی کے معاملات فرما کر ہماری ادھوری دعاؤں کو پورا کر دے۔ بے شک تو بہت مہربان اور بہت سننے والا ہے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں شیطان کے شر اور اس کی چالوں سے بچا لے، ہم شیطان کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے دلوں کو نہ ڈگمگائے، ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرنے والے بن جائیں۔ اے مالک الملک، زمین اور آسمان کے بنانے والے، ہم تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوئے، ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اچھی امید کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمیں ہماری نسلوں کو خیر و عافیت کے ساتھ ہر سال عمرے کی سعادت نصیب فرما دے، ہمیں حج مبرور کی سعادت نصیب فرما دے، خیر و عافیت، صحت و تندرستی کے ساتھ۔ جو لوگ عمرہ اور حج ادا کر چکے ہیں اور جو کریں گے ان سب کی جائز دعائیں قبول فرما لے۔ اے قدرت رکھنے والے، دین اسلام کو تمام دنیا پر غالب کر دے، امت مسلمہ پر رحم فرما دے، ہم سب کو امن و سکون عطا کر دے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں انہیں امن و امان نصیب کر دے، اور جو دشمنوں کی چالوں کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی تو خاص مدد فرما دے، ہمارے ملک کو دشمن کی چالوں اور ہر شر سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اپنے فرشتوں کی فوج سے ان کی مدد کر، ان سب کو ظالموں کے ظلم سے نجات دے دے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش۔ یا اللہ فلسطین، کشمیر، اغیار مسلمز، یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں کہیں جس کونے میں بھی کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، گھروں میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، مردوں پر ظلم ہو رہا ہے، بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کو اس ظلم سے نجات دلا دے پروردگار، اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے نجات دلا دے۔ جتنے لوگ جیلوں میں بند ہیں یا اللہ، بے گناہ بند ہیں یا اللہ، ان کی رہائی کا پروانہ جاری کر دے پروردگار، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دے۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔